بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 153 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم تفضیل کا اسم ظاہر میں عمل کرنے کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم تفضیل کا استعمال اور ان میں سے ہر قسم کا حکم پڑھا تھا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ إِلَّا إِذَا كَانَ صِفَةً لِشَيْءٍ وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفية، مثل ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لأنه بمعنى حسن، مع أنهم لو رفعوا لفصلوا بينه وبين معموله بأجنبي وهو الكحل، ولك أن تقول أحسن في عينه الكحل من عين زيد، فإن قدمت ذكر العين قلت ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل، مثل ولا أرى في قطعة مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تأيأ وأخوف إلا ما وقى الله ساريا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ، اسم تفضیل اسم ظاہر میں عمل نہیں کرتا، إِلَّا إِذَا كَانَ صِفَةً لِشَيْءٍ، مگر اس وقت جب کہ وہ کسی شے کی صفت ہو، وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه، معنی کے لحاظ سے اس مسبب یعنی متعلق کی صفت ہو جس کو فضیلت دی گئی ہو پہلی شے کے اعتبار سے خود اس کی ذات پر، باعتبار غیرہ منفیاً، پہلی شے کے علاوہ کے اعتبار سے، اس حال میں کہ وہ یعنی اسم تفضیل منفی ہو۔ مثل ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، جیسے ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، یعنی میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جس کی آنکھ میں سرما زیادہ خوبصورت ہو اس سرمے سے جو زید کی آنکھ میں ہے۔ لأنه بمعنى حسن، اس لیے کہ وہ یعنی احسن یا حسن فعل کے معنی میں ہے۔ مع انہم لو رفعوا لفصلوا بینہ وبین معمولی باجنبی وهو الکحل، باوجود یہ کہ اگر نحوی ازاد رفع دیتے احسنو کو تو وہ فصل کر دیتے اس کے اور اس کے معمول کے درمیان اجنبی کا، اور وہ اجنبی الکحل ہے۔ وَلَكَ أَن تَقُولَ، اور آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ یہ کہیں، احسن فی عینہ الکحل من عین زید، ای ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید، فإن قدمت ذکر العین قلت ما رأیت کعین زید احسن فیہا الکحل، اگر آپ عین کو مقدم ذکر کریں تو آپ یوں کہیں گے کہ ما رأیت کعین زید احسن فیہا الکحل، مثل ولا ارا فی قطعۃ، جیسے کہ ولا ارا اس قطع میں ہے۔ مررت علی وادی السباع ولا ارا کوادی السباع حین یظلم وادیا، میں درندوں کی وادی کے پاس سے گزرا اور میں نے نہیں دیکھی درندوں کی وادی کی مانند جس وقت وہ تاریک ہوتی ہے کوئی وادی،
اقل به رکب اتوہ تأیّأ واخوف الا ما وقى اللہ ساریہ، کہ جس میں آنے والے قافلے کم ہو ٹھہرنے کے اعتبار سے، اور وہ اتنی زیادہ خوفناک ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ رات میں چلنے والے کی حفاظت فرمائیں۔ آج کے درس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں کب عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک سوال ہے اس کا جواب، اور پھر مذکورہ مثال کے متعلق صاحب کافیہ کی رائے۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ، کہ اس میں تفضیل مذکورہ تینوں صورتوں میں، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور باقی کو نصب دیتا ہے، اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، اسی میں یہ عمل کرتا ہے، اس میں ظاہر میں اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا۔ ہاں اگر تین شرطیں پائی جائیں تو پھر اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے، یعنی فاعل ہونے کی وجہ سے اس کو رفع دیتا ہے۔ بے الفاظ دیگر آپ یوں سمجھے کہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ، اس میں تفضیل عام طور پر ضمیر مستتر میں عمل کرتا ہے، اور ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوتا ہے، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تفضیل ضعیف عامل ہے، اور اس میں ظاہر ایک قوی قسم کا معمول ہوتا ہے، تو ضعیف عامل قوی قسم کے معمول میں عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں اس میں ضمیر جو کہ معمول ضعیف ہوتا ہے اسی میں عمل کرتا ہے بغیر کسی شرط کے، اور اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے اس میں تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا کان صفۃ لشیء، یعنی اس میں تفضیل اپنے ظاہری صورت کے اعتبار سے کسی ایک چیز کی صفت ہو، وہو فی المعنی لمسبب مفضل، اور معنوی اعتبار سے کسی اور چیز یعنی اس کے متعلق کی صفت ہو، اور وہ متعلق مفضل اور مفضل علیہ کے درمیان میں مشترک ہو، یعنی ایک ہی سرما ہے جو زید اور دوسرے آدمی نے استعمال کی ہے، لیکن وہی سرما زید کی آنکھوں میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے بنسبت دوسرے آدمی کے، جیسے کہ مثال مذکور میں دیکھیے احسن صیغہ اس میں تفضیل ظاہری اعتبار سے رجل کی صفت ہے، لیکن حقیقت میں الکحل کی صفت ہے جو رجل کے متعلق ہے، اور صفت واقع ہونے کا مطلب یہ ہے وہ چاہے حقیقت میں صفت ہو چاہے خبر ہو یا حال، وہ یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ ان میں سے کسی ایک پر اس میں تفضیل کا اعتماد ہو۔ مفضل باعتبار الاول علی نفسی باعتبار غیرہ، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متعلق ایک اعتبار سے مفضل اور دوسرے اعتبار سے مفضل علیہ ہو۔ الاول سے مراد رجلن ہے مثال مذکور میں جو موصوف بن رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہی الکحل جب رجلن یعنی کسی اور کی آنکھوں میں ہو تو اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا کہ زید کی آنکھوں میں اچھا لگتا ہے، اور یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ اس میں تفضیل اور اس اس میں تفضیل میں فرق ظاہر ہو جائے جو اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا۔ اس میں ایک ہی چیز مفضل اور مفضل علیہ نہیں بن سکتا۔ اب یہاں کسی کو یہ اشکال ہو رہا ہو کتاب میں تو باعتبار اول والے یعنی کحل فی عین رجل کو مفضل بتایا ہے، علی نفسی باعتبار غیری بعینہ اسی سرمے پر، جبکہ یہ اس کے علاوہ کسی اور یعنی زید کی آنکھوں میں ہو، آپ نے اس کا برعکس بتا دیا، یعنی اول کو مفضل علیہ اور دوسرے کو مفضل بتا دیا۔ صاحب کافیہ نے اس کے ساتھ ابھی تک ما نافیہ کا معنی نہیں ملایا ہے، اور ہم نے پہلے سے ما نافیہ کا معنی ملا کر تشریح کر دی ہے۔ منفیًا، تیسری شرط یہ ہے
کہ وہ اس میں تفضیل تحت النفی واقع ہو، اور یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ اس میں تفضیل کی مشابہت فعل کے ساتھ ہو جائے۔ اسی کو صاحب کافیہ نے یوں بیان کیا ہے لأنه بمعنی حسنہ، یعنی یا احسن جو اس میں تفضیل ہے یہ حسنہ فعل کے معنی میں ہو جائے گا۔ اب مثال دیکھیے، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید۔ اس مثال کو مذکورہ شرائط کے تناظر میں دیکھ کر مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ احسن اس میں تفضیل ظاہری اعتبار سے ماقبل رجلن کی صفت ہے، اور حقیقت میں اس کے بعد آنے والے متعلق یعنی الکحل کی صفت ہے، اور یہی الکحل جب رجلن کی آنکھ میں ہو تو مفضل ہے، اور جب زید کی آنکھوں میں ہو تو مفضل ہے، اور تحت النفی واقع ہے۔ اس سے جب ساری شرائط پائی گئی تو اس نے الکحل اس میں ظاہر میں عمل کر کے اس کو رفع دیا، یعنی اس میں تفضیل نے الکحل پر عمل کر کے اس کو رفع دے دیا۔ آگے صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما انہم لو رفعوا لفصلوا بین و بین معمولی بجنبی۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں تفضیل جو ایک کمزور عامل ہے اس میں زائد جیسے قوی معمول میں عمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس میں تفضیل کو اپنے حال پر رہنے دیتے، یعنی یہ اپنی اس میں ضمیر میں ہی عمل کرتا اور الکحل کو مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے رفع دے دیں، یعنی احسن صیغہ اس میں تفضیل اپنے ضمیر فاعل اور فی عینہ جار مجرور متعلق سے مل کر ماقبل رجلن کے لیے صرف بنا دو، پھر موصوف صرف دونوں کو ملا کر خبر مقدم بنا دو اور الکحل کو مبتدا مؤخر بنا لو۔ اس میں تفضیل پر جو ضعیف عامل ہے اس کو عمل دینے پر مجبور کرنا نہ پڑتا آپ کو۔ تو اس کا جواب صاحب کافی نے یوں دیا کہ ایسا کرنے سے اس میں تفضیل یعنی احسن اور اس کے معمول یعنی منہ کے درمیان اجنبی یعنی الکحل کا فاصلہ لازم آئے گا، جو کہ ناجائز ہے۔ اس لیے ہم نے اس مثال میں اس میں تفضیل کو عمل دیا ہے اور 3 شرائط کے تحت دیا ہے۔ وَلَكَ أَن تَقُولَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْ عَيْنِ زَيْدٍ۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اختصار، کیونکہ اپنی کتاب میں اختصار کے در پہ ہوتے ہیں، تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو یوں بھی بنا سکتے ہو مختصر کر کے، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل فی عین زید۔ اگر اس سے بھی زیادہ اختصار پیدا کرنا چاہتے ہو فإن قدمت ذکر العین قلت، یعنی صیغہ اس میں تفضیل سے عینن کو مقدم رکھو اور یوں کہو ما رأیت کعین زید احسن فی الکحل، میں نے زید کی آنکھ جیسی کوئی آنکھ نہیں دیکھی جس میں سرما خوبصورت لگتا ہو۔ تو دیکھیے یہاں معنی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ مطلب وہی ہے جو پہلی عبارت کا تھا، اور ترکیب میں بھی کوئی خرابی نہیں آئی۔ اور یہ امام سیبویہ کے شعر میں لا ارا کی طرح ہوگا۔ امام سیبویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مررت علی وادی السبع ولا ارا كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتاه تأية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا، یعنی میں اس وادی سے گزرا جو درندوں کی کثرت کی وجہ سے وادی سبا کے نام سے مشہور ہے، اور میں نے کوئی وادی نہیں دیکھی جس میں اس سے کم قافلے چلے جاتے ہوں اور وقوف کرتے ہوں اور چلنے سے ڈرتے ہوں، جب کہ وہ وادی اندھیری ہوتی ہیں، ہاں جب اللہ کسی قافلے کو بچائے۔ ان اشعار کا شان ورود یہ ہے، کہتے ہیں کہ وادی سبا نہر فرات پر واقع شہر رفع نامی شہر میں ہے، اور وائل بن قاصد نامی ایک شاعر اس وادی میں چل رہا تھا کہ اس کا گزر اسما بنت وریم
نامی عورت پر ہوا۔ جب اس نے اسماء کو خیموں میں تنہا پایا تو اس سے بری خواہش پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تو نے اگر ایسی کوئی حرکت کی تو میں اپنے درندوں کو بلا لوں گی۔ اس نے کہا اس وادی میں مجھے تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا پھر دیکھ۔ چنانچہ اس کی ایک آواز پر کتے، بھیڑیے، چیتے اور ریچھ وغیرہ آن کی آن میں جمع ہو گئے۔ تو اس شاعر نے کہا یہ تو درندوں کی وادی معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ شعر پڑھے۔ اس شعر میں قوادِ سبا کو اقل بھی رکبن اس میں تفضیل سے مقدم کیا ہے، اور رکبن اقلہ کا فاعل ہے، اور یہاں اس میں تفضیل من کے ساتھ مستعمل ہے۔ اصل عبارت جو ہے لا ارا وادین اقل به رکب منہم فی وادی السبائی۔ تو جس طرح اس شعر میں قواد السبا کو اس میں تفضیل اقلو سے مقدم کیا گیا ہے، اسی طرح ما رأیت کعین زید احسن فی الکحل میں کعین زید کو اس میں تفضیل احسن سے مقدم کرنا جائز ہے۔ مذکورہ شعر کی ترکیب دیکھیے۔ مررت فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اعلیٰ حرف جار ہے، وادی السبا مضاف الیہ مل کر مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہو گئے اس مررت سے۔ مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے۔ لا ارا فعل ہے، ارا متکلم کا فعل ہے، ضمیر انا اس کا فاعل ہے، کاف حرف جر برائے تشبیہ ہے، وادی السبا مرکب اضافی مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہے لا ارا فعل سے۔ حین مضاف ہے، یظلم فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے جو کہ وادی کی طرف لوٹ رہا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر مضاف ہے، مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوا لا ارا فعل کے لیے۔ وادین موصوف ہے، اقل صیغہ اس میں تفضیل ہے، بھی جار مجرور یہ متعلق ہو گیا اقل صیغہ اس میں تفضیل کے۔ رکبن موصوف ہے، اتو فعل، وہ ضمیر بارز فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی منصوب ہے محلن، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ممیز، تعیتاً تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر اقل صیغہ اس میں تفضیل کا فاعل، اقل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، اخوف صیغہ اس میں تفضیل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، الا حرف استثناء ما مستریہ، وقع فعل لفظ اللہ فاعل سارین مفعول بھی، وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بتعویل مصدر ہو کر مضاف الیہ، وقت مضاف محذوف کے لیے، اور مضاف الیہ مل کر مستثنی مفعول فیہ اخوف کا، اخوف اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر وادین کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر لا ارا کا مفعول، لا ارا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر معطوف، مررت معطوف علیہ، اور جملہ مررت معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ یہاں تک مبنی کی بحث مکمل ہوئی اللہ کے فضل سے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔